آپ جانتے ہیں جھوٹ بولنے کی کتنی مذمت ہے، مگر شریعت اسلامیہ میں خود کہا گیا اگر کسی کی جان داؤ پر لگ جائے تو وہ جھوٹ بول کے جان بچا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی دو جھگڑے ہوئے بندے ہیں ان میں صلح کروانے کے لیے آپ نے اپنی طرف سے بات بنا لی، انہوں نے کہی نہیں تھی، مقصد کیا تھا کہ صلح ہو جائے، کار خیر کے لیے آپ نے وہ کام کر لیا، شریعت نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ یہاں بھی کہا کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے بعض اوقات ہر خواہش اور ہر آرزو پوری نہیں ہو سکتی، مگر آپ اس کی دل لگی کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں چلے ہم ایسے کریں گے، اگرچہ کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا مگر دل بہلانے کے لیے آپ نے کر دیا، تو میاں بیوی کے درمیان بھی اس کی اجازت دی۔ تو کار خیر مقاصد حسنہ ہے، اس کے لیے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ وہ غالباً شیخ سعدی علیہ رحمہ نے حکایت بیان کی تھی کہ بادشاہ کے پاس کوئی بندہ آیا، بادشاہ نے اسے سزا دی تو اس نے بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اس کی زبان اور تھی، بادشاہ زبان نہیں جانتا تھا۔ اس نے وزیروں سے پوچھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، انہوں نے کہا جی گالیاں دے رہا ہے آپ کو۔ بادشاہ کا غصہ اور چڑھ گیا۔ ایک اور بندہ بیٹھا، اس نے کہا حضور یہ گالیاں نہیں دے رہا آپ کو، یہ آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ بادشاہ بڑا سخی ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحم دل ہے، اس کو یہ بڑا فقیر منش آدمی ہے، درویشوں کا خیال کرتا ہے یہ، حالانکہ وہ دیکھ گالیاں رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس کی جان بخش دو یا اس کو چھوڑ دو۔ تو اس پہ شیخ سعدی نے لکھا اس بادشاہ نے یہ کہا اور تمہارا یہ سچ بولنا اس سے زیادہ اچھا اس کا جھوٹ بولنا تھا کہ تمہارا سچ اس کو مروا رہا تھا، اس کا جھوٹ اس کی جان بچا رہا تھا اس کی۔ تو حکمت دین کے ساتھ جو درست راہ ہے اس پہ چلنے کے لیے اگر انسان کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے تو دین نے اس کی اجازت دی ہے۔